السلام علیکم. Welcome to TKS online classes from senior campus. This is me Urud Sahar, subject اسلامیات. آج کی اچھی بات، خاموشی ایک عبادت ہے. کیسے ایک عبادت ہے؟ خاموشی ایک عبادت ایسی ہے کہ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم نہ اچھا کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اور نہ ہی برا بولتے ہیں. تو اگر ہم اچھا بول لیں اس کا تو ویسے بھی ہمیں اجر ملے گا، لیکن اگر ہم برا نہیں بولیں گے تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا. تو اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسٹوڈنٹس 14 اگست آ رہا ہے، پرسوں ہے، تو آپ لوگوں نے جس قسم کی بھی سیلیبریشن گھروں میں کرنی ہے، مثلاً کہ آپ کیک کٹ کرتے ہو یا آپ ڈریس اپ ہوتے ہو یا وہ جھنڈیاں وغیرہ فلیگز وغیرہ لگاتے ہو، تو آپ لوگوں نے اس کی پکچر لے کر یا میم نور کو سینڈ کرنی ہے اور یا آپ لوگوں نے اپنی ٹیچر کو سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ بھی نہیں تو آپ لوگ کارڈ بنا سکتے ہو، فلیگ بنا، جو بھی بنا سکتے ہو، آپ اس کی پکچر ویڈیو وغیرہ آپ لوگ سینڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. تھینک یو. اور ابھی آپ لوگ آئے اپنے چیپٹر کی طرف. ہم نے یہ چیپٹر سٹارٹ تو کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی ہم ایک بار اس کو ریوائز کر دیتے ہیں. کچھ پوائنٹس میں آپ لوگ کو اس کے بتا دیتی ہوں. ہمارا چیپٹر ہے، پیج نمبر 12 پہ آئیں. عبادات میں ہے اذان. اذان کیا چیز ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اذان کے لغوی معنی کیا ہے؟ بلاوا یا اعلان. لیکن اسلام میں اس سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جو مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کی طرف بلانے کی غرض سے مسجد سے بآواز بلند ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مدینہ منورہ میں بھی ہجرت کرنے کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مل کر پہلے مسجد قباء اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی تھی؟ مسجد قباء، پھر مسجد نبوی. لیکن مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کس طرح کیا جاتا، اس پر غور و فکر ہونا شروع ہوا. تو انہی دنوں میں حضرت عبداللہ بن زید، کون سے صحابی نے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا. پھر اس نے وہ خواب بتایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس، مطلب وہ جو گرجے میں وہ گھنٹی جو لگی ہوتی ہے جس کو وہ غیر مسلم بجا کر جاتے ہیں آگے اپنے بت وغیرہ کے پاس، اس کو. تو میں نے اس ایک آدمی کے پاس اس کو دیکھا. تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے اس ناقوس کو فروخت کرتا ہے. اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا. اس نے کہا کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ بتاؤ. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور بتائیے. تو پھر اس نے اس کو یہ الفاظ بتائے، ٹھیک ہے نا، جو ہمیں روزانہ 5 وقت اذان کی شکل میں سننے کو ملتے ہیں. یہ خواب کن کو آیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو آیا تھا. پھر انہوں نے یہ خواب کس کو بتایا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کس کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپنا خواب بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، انشاءاللہ تم جاؤ یہ کلمات کن کو سکھاؤ؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھاؤ تاکہ وہ اذان دیا کریں. اسلام کے پہلے مؤذن کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ایسا ہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن قرار دیا، ٹھیک ہے نا. اہمیت کیا تھی اذان کی؟ اذان نماز کی طرف بلانے کا ایک خوبصورت اور پیارا انداز ہے. ایک مؤذن دن میں 5 مرتبہ لوگوں کو نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ لوگ دنیا کی مصروفیات سے نکل کر مسجد کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں اس کا شکر عبادت اور بندگی کے ذریعے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس کا شکر ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کی عبادت اور بندگی سے. تو ان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو سب سے مخصوص عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ نماز. مؤذن ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف جائیں اور پابندی سے باجماعت نماز ادا کریں. اور یہ حکم تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں نماز وقت پر پڑھیں اور 5 وقت پڑھیں. اگر ہم اس دعوت کو سن کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں باجماعت نماز ادا کرنے نہ جائیں تو اس میں سارا نقصان کس کا ہے؟
ہمارا ہے، نہ اس مؤذن کو نقصان ہوتا ہے جو اذان دیتا ہے، اذان دے کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے جس کے لیے ہم یہ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ اس کا سارا نقصان کس کی طرف ہے؟ اس کا سارا نقصان ہماری طرف ہے، کہ کیونکہ ہمیں اس کا اجر ملے گا نہیں۔ تو چلو اجر نہ ملے یہ تو اتنا بڑا نقصان نہیں، لیکن اس کی ہمیں سزا ملے گی، یہ ہمارا نقصان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نقصان کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں، باجماعت نماز، جو مرد لوگ ہیں یعنی لڑکے ہیں، بچے ہیں، وہ جا کر نماز باجماعت ادا کریں انہیں مسجد میں، اور جو گرلز ہیں وہ گھر میں نماز وقت پر ادا کریں، 5 وقت۔ نماز کی فضیلت کیا ہے؟ مسلمانوں کے معاشرے میں مؤذن کی بڑی شان ہے، لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو ایک خاص پیغام پہنچاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن کا رتبہ بہت بلند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے گا۔ مطلب کہ ہمیں جب کوئی چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے اور بہت زیادہ ہی فائدہ ہے، تو ہم اس کے لیے پھر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ملے، یہ کام ہمیں ملے، کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلی صف میں جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ اگر کسی کو پتہ لگ جائے، اور اذان دینے کا جو ثواب ہے وہ کسی کو یعنی دنیا میں اس پر ظاہر اللہ تعالیٰ کر دے، تو پھر ہر شخص کی یہی کوشش ہوگی کہ وہی آگے بڑھ کر یا یہ کام کرے، یا اذان دے، یا پہلی صف میں وہی کھڑا ہو۔ یعنی اتنا لوگ کوشش کریں گے کہ پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ان کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے گا، قرعہ اندازی کرنی پڑے گی کہ کون آج کرے اور کون کل کرے۔ آپ لوگوں کی بیٹا ویڈیوز آن نہیں ہے، خدیجہ، محسن، حارث صفدر، آپ بک کی طرف دیکھ رہے ہو، بیٹا بک کی طرف کیمرہ کرو۔ ہمنا، حفصہ، حاشر، سہیل، حسن زاہد، گڈ، معظم، خدیجہ، حارث، محسن، ہمنا، حفصہ، ویڈیو آن کریں۔ میں آپ سے کویسچنز کرتی ہوں، سب اٹینٹیو رہو، ٹھیک ہے نا؟ اذان کے کیا معنی ہے؟ لغوی معنی کیا ہے اذان کے؟ کون بتائے گا؟ اذان کے لغوی معنی کیا ہے؟ جی معظم، اپنا مائک ان میوٹ کریں۔ میم بلاوا یا اعلان۔ گڈ، بلاوا یا اعلان۔ اچھا، لیکن اسلام میں اس مخصوص کلمات سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو یہ لغوی معنی تھے، بلاوا یا اعلان، لیکن اسلام میں اس کے کیا معنی ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ کو چیپٹر کی سمجھ آئیے نا بیٹا؟ اسلام میں اذان سے کیا مراد ہے؟ اذان کے جو لغوی معنی ہے وہ تو بلاوا یا اعلان ہے، لیکن اسلام میں کہ اس کا کیا مطلب آتا ہے اذان کا؟ جی حاشر، آپ بتائیں۔ ایک مخصوص کلمات جو مسلمان 5 وقت کی نماز کی طرف بلانے کی غرض سے مسجد سے بلند آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ گڈ۔ اچھا، اذان کے الفاظ جو اب ہم روزانہ 5 وقت سنتے ہیں، یہ کس صحابی کو یہ خواب میں آئے تھے؟ کون بتائے گا؟
یہ کون سے صحابی کو خواب میں الفاظ سکھائے گئے تھے؟ حارث صفدر، کون بتائیے؟ حارث صفدر، آپ حارث صفدر آپ کو اس کا آنسر آتا ہے کہ نہیں؟ سہیل، جی معظم آپ بتائیں۔ عبداللہ بن زید حضرت عبداللہ بن زید، گڈ۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ حاشر المعظم کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو آنسر کرے گا مجھے؟ اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جی حارث صفدر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ میں حضرت بلال علیہ السلام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا؟ گڈ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ چلو ہم ابھی لاسٹ پیج کی طرف آتے ہیں، پیج نمبر 14۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سن سکے۔ جب اذان کی آواز کانوں میں پڑے تو بڑے ادب اور خاموشی سے اسے سنیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو یعنی نہیں سنتے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جب اذان ہوتی ہے تو اسے ہمیں غور سے سننا چاہیے، بالکل خاموش، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرف، اور بالکل ادب سے بیٹھ کر، احترام سے بیٹھ کر ہمیں صرف اور صرف کس بات کو غور سے سننا چاہیے؟ جو اذان ہو رہی ہوتی ہے اس کو۔ کم از کم آپ لوگ ایک وقت میں صرف ایک اذان بھی سن لیں، یعنی اگر ظہر کے ٹائم ہے تو ظہر کے ٹائم تو مختلف مساجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں نا، لیکن اگر آپ صرف ایک کو سن لیں، صرف ایک اذان بھی سن لیں نا ظہر کے ٹائم، وہ بھی سن لیں ادب سے، احترام سے، خاموشی سے، اور اس کا جواب بھی آپ لوگ دیں تو آپ کو اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ باقی اذانوں کے لیے اگر آپ اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے، خاموش تو ہو سکتے ہیں نا، لیکن ایک اذان کے لیے آپ لوگوں نے بالکل فری ہو کر بیٹھنا ہوگا۔ جیسے ہی شروع ہوتی ہے آپ سارے کام ایک سائڈ پر خاموش ہو کر سنیں، اور پھر اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ بھی سنیں، کیونکہ اذان کے ٹائم جب انسان بولتا ہے یا ہنستا ہے تو ایسے لوگوں سے جنت پناہ مانگتی ہے، مطلب جنت ایسے لوگوں سے دور بھاگتی ہے کہ ایسے لوگ میرے پاس نہ آئیں۔ تو آپ چاہتے ہو کہ جنت آپ سے پناہ مانگے کہ جس جگہ ہمیں جانا ہے وہی جگہ ہمیں اپنے پاس نہ چھوڑے، تو کیا ہم یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، اور اس کا گناہ الگ ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے جب اذان ہوتی ہے تو پلیز آپ لوگ خاموشی سے اسے سنیں، ٹھیک ہے نا؟ نیز اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کا اسی طرح جواب دیتے ہیں۔ آپ کو جواب کا پتہ ہے، جو مؤذن الفاظ استعمال کرتا ہے آپ اس کے جواب میں ویسے ہی سیم وہی الفاظ، جب وہ بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ لوگ خاموشی سے، آہستہ سے، جب وہ چپ ہو جاتا ہے تب آپ بولیں اللہ اکبر اللہ اکبر، جب وہ پھر بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تب پھر آپ لوگ اس کے جواب میں بولیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا بھی یہی جواب آپ دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا بھی آپ یہی جواب دیں گے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ لیکن جب وہ حی علی الصلاۃ پر آتا ہے تو آپ لوگ اس کے جواب میں بولیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ٹھیک ہے نا؟ جب مؤذن یہ لائن پڑھ لیتا ہے تب آپ اس کے جواب میں یہ لائن
خاموشی سے آہستہ سے پڑھیں یہ لائن. جب وہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح بولتا ہے پڑھتا ہے تب بھی آپ لوگ یہی آنسر کرو گے لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. پھر سیم ویسی اذان جیسی وہ دیتا ہے ویسے آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں اس کا آنسر چینج ہے، باقی سب یہی اذان ہے. اور جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو مخصوص دعا ہے وہ آپ سب کو آتی ہوگی وہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے نا. جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اتنی دور چلا جاتا ہے. تو ہم تو مسلمان لوگ ہیں تو ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا کہ اذان کی آواز، جب ہم باتیں کرتے ہیں شور مچاتے ہیں ہنستے ہیں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو اذان کی پھر ہمیں نہ سمجھ آتی ہے نہ کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اذان شروع بھی ہوئی بند ختم بھی ہو گئی. تو اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو شیطان کام کرتا ہے. ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے. جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے ہمیں خاموش ہو کر کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جانا چاہیے اور اپنی اذان کو سننا چاہیے اور اس کے اذان کے جو جوابات ہیں کلمات کے جوابات ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے اور پھر باجماعت نماز کی تیاری شروع کریں. جو مرد جو لڑکے ہیں وہ کیا کریں گے، باجماعت نماز کی تیاری شروع کر دیں، وضو وغیرہ بنا کر مسجد کی طرف چلیں. اور جو گرلز ہیں وہ گھر میں وضو کر کے نماز کی تیاری شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. 5 وقت نماز پڑھنے اپنی عادت بنا دیں. اس کے کویسچن آنسر میں آپ لوگوں کو آج نہیں کل انشاءاللہ سینڈ کروں گی. ہمارا جو درست جواب کا انتخاب ہے یہ ہم بک پر ہی کریں گے، یہ بھی ہم بک پر کریں گے. درست اور غلط جملوں کی نشاندہی انشاءاللہ کل کریں گے. اور آپ کو میں نے 14 اگست کا بتایا تھا آپ لوگ پکچر یا ویڈیو ضرور سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. یا آپ کارڈ بنا لیتے ہو یا کسی قسم کی سیلیبریشن کر رہے ہو گھر پر تو آپ لوگ ضرور کیا کرو گے، پکچر یا ویڈیو میم نور کو سینڈ کرو گے یا یہاں سینڈ کرو گے کسی بھی ٹیچر کو. ٹھیک ہے نا. امید ہے آپ کو اپنا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.